بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا ہرچے کردید شما کردید۔ ہرچے کردید یعنی جو کچھ کیا، ماضی مطلق کا صیغہ جمع حاضر۔ جناب جو کچھ کیا آپ نے کیا۔ آغا ہرچے کردید شما کردید۔ ہم ادب کے طور پر بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، واحد کے لیے بھی۔ بس آپ آئیے، تو یہاں بھی آغا واحد ہے لیکن صیغہ جمع حاضر کا لائے ادب کے لیے۔ آغا ہرچے کردید شما کردید۔ جناب جو کچھ کیا آپ نے کیا۔ من ہم بہمی فکر ہستم۔ من ہستم یعنی میں ہوں، ہم یعنی بھی، بہمی فکر اسی فکر میں، ہمی یعنی یہی، تو بہمی فکر اسی فکر میں۔ من ہم بہمی فکر ہستم، میں بھی اسی فکر میں ہوں۔ این بسیار خوب است۔ بسیار یعنی بہت، یہ بہت اچھا ہے۔ اگر نچنی است شما بھی فرمائید، چنی یعنی ایسا، اگر نہ چنی است اگر ایسا نہیں ہے، شما بھی فرمائید آپ فرمائیے۔ بھی فرمائید فرمودن سے امر کا جمع حاضر کا صیغہ، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ فرمائیے۔ خیر است، خیر تو ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ خیر است، خیر تو ہے۔ امروز متفکر بنظر می آئی۔ می آئی آمدن آنا سے فعل حال کا صیغہ واحد حاضر۔ می آید، می آیند، می آئی۔ امروز متفکر بنظر می آئی، آج آپ فکر مند نظر آ رہے ہیں، یا آج تو فکر مند نظر آ رہا ہے۔ فکر چیست، فکر کیا ہے؟ فضل خدا است، خدا کا فضل ہے۔ فضل خدا مضاف مضاف الیہ ہے، خدا کا فضل، خدا کا فضل ہے۔ شما ہیچ فکر نہ کنید، آپ کچھ فکر نہ کیجئے۔ شما ہیچ فکر نہ کنید، ہیچ یعنی کچھ، آپ کچھ فکر نہ کیجئے، آپ کوئی فکر نہ کیجئے۔ خاطر جمع باشید، خاطر جمع یعنی مطمئن، خاطر کے معنی دل کے آتے ہیں۔ باشید یہ بودن ہونا سے، بودن ہونا اور رہنا، اس سے مضارع کا جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ خاطر جمع باشید مطمئن رہیے۔ بآرام بنشینید، آرام سے بیٹھیے۔ بنشینید پیچھے بھی آ چکا۔ من اول بشما گفتہ بودم، یہاں دیکھیں گے ہم من گفتہ بودم، گفتن کہنا سے ماضی بعید کا صیغہ واحد متکلم۔ گفتہ بود، گفتہ بودند، گفتہ بودی، گفتہ بودید، گفتہ بودم، گفتہ بودیم، 6 صیغوں کی گردان ہوتی ہے۔ من گفتہ بودم میں نے کہا تھا، اول یعنی پہلے، بشما آپ سے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا۔ پیش ہم گفتہ بودم، پہلے بھی کہا تھا، پیش کا معنی بھی پہلے، پہلے بھی کہا تھا۔ او پیشتر بمن گفتہ بود، او گفتہ بود ماضی بعید کا صیغہ واحد غائب ہے، گفتہ بود، تو او گفتہ بود اس نے کہا تھا۔ پیشتر بہت پہلے یا پہلے ہی، بمن مجھ سے، بمن یعنی مجھ سے، او پیشتر بمن گفتہ بود اس نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا۔ خیر آخر خود می بیند، خیر آخر خود دیکھ لے گا۔ یہ می بیند اگرچہ حال کا صیغہ ہے لیکن پچھلے جملوں کی نسبت ہم دیکھتے ہیں تو مستقبل کا ترجمہ کریں گے۔ اس نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا، خیر آخر خود دیکھ لے گا، خیر آخر خود دیکھ لیں گے۔ آخر کا لفظ ہی بتلا رہا ہے
یہ مستقبل کے لیے ہے۔ امسال خیل گرانیست، دونوں طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ امسال اس سال، خیل یعنی بہت، گرانی مہنگائی، است ہے۔ امسال خیل گرانیست، اس سال بہت مہنگائی ہے۔ سال گزشتہ این حال نہ بود، سال گزشتہ گزشتہ سال، این حال یہ حال، نہ بود نہ تھا، گزشتہ سال یہ حال نہیں تھا۔ سال آئندہ ارزانی می شود، آئندہ سال سستا ہو جائے گا۔ می شود یہ فعل حال ہے، لیکن چونکہ آئندہ سال کی بات چل رہی ہے اس لیے مستقبل کے معنی میں ہے۔ آئندہ سال سستا ہو جائے گا۔ دی روز اورا دیدم، دی روز گزشتہ کل، اورا اس کو، دیدم میں نے دیکھا، واحد متکلم کا صیغہ ماضی مطلق کا، دیدن دیکھنا سے۔ دی روز اورا دیدم، کل میں نے اس کو دیکھا۔ پری روز خودش اینجا بود، پری روز یعنی پرسوں، گزشتہ پرسوں کو کہتے ہیں پری روز۔ خود خود، شین یعنی وہ، خودش اینجا بود، وہ خود یہاں تھا، اینجا یعنی یہاں، بود یعنی تھا، پرسوں وہ خود یہاں تھا۔ اب گزشتہ بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تھا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ گزشتہ پرسوں ہے۔ پرسوں وہ خود یہاں تھا۔ پری پری روز خبر نہ دارم، پری پری روز گزشتہ ترسوں، خبر نہ دارم مضارع منفی کا صیغہ واحد متکلم داشتن سے، ترسوں کی مجھے خبر نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ تو کیا، میں خبر نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ترسوں کی مجھے خبر نہیں ہے۔ امروز ہلال خواہد برآمد، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو۔ خواہد برآمد، برآمدن نکلنا سے، مستقبل کا صیغہ واحد غائب۔ امروز ہلال خواہد برآمد، آج چاند نکلے گا۔ امشب شب ماہ ہست، آج رات چاند رات ہے۔ امشب یعنی آج رات، شب ماہ چاند رات، آج رات چاند رات ہے، یا آج کی رات چاند رات ہے۔ فردا دعوت شماست، کل آپ کی دعوت ہے۔ فردا آئندہ کل کو کہتے ہیں۔ فردا فرصت نہ دارم، کل مجھے فرصت نہیں ہے۔ نہ دارم مضارع منفی کا صیغہ واحد متکلم۔ پس فردا یا پس فردا، پرسوں یا ترسوں۔ پس فردا یعنی پرسوں، اور پس فردا یعنی ترسوں، پرسوں یا ترسوں۔ دی شب نیا مدید، نیا مدید یہ آمدن سے ماضی مطلق منفی کا جمع حاضر کا صیغہ۔ دی شب نیا مدید، کل رات تم نہیں آئے۔ پری شب ہم غائب بودید، پرسوں رات بھی غائب تھے۔ یہ بھی جمع حاضر ہے، یعنی تم پرسوں رات بھی غائب تھے۔ پری شب ہم غائب بودید، پرسوں رات بھی غائب تھے۔ امشب ہمی جا باشید، آج رات یہیں رہیے۔ امشب یعنی آج رات، ہمی جا اسی جگہ یعنی یہیں، باشید بودن ہونا رہنا سے امر کا صیغہ جمع حاضر۔ امشب ہمی جا باشید، آج رات یہیں رہیے۔ خیر فردا شب می آیم، خیر میں کل رات آؤں گا۔ تو چونکہ فردا شب آئندہ کل رات کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اس لیے می آیم اگرچہ حال کا صیغہ ہے، مستقبل کا معنی دے گا۔ خیر فردا شب می آیم، خیر میں کل رات آؤں گا۔ پاس از شب گزشتہ بود، پاس کہتے ہیں پہر کو، یعنی رات کے ہم 4 حصے کریں تو ایک حصے کا نام رہے گا پاس، اس کو کہتے ہیں پہر۔ جسے ہم اردو میں بھی دوپہر سہ پہر کہتے ہیں، بس اسی طرح پاس کے معنی پہر۔ پاس از شب یعنی رات کا ایک حصہ، گزشتہ بود گزر گیا تھا۔
رات کا ایک پہر گزر گیا تھا، قدر از شب باقی بود، رات کا کچھ حصہ باقی تھا، قدر یعنی کچھ حصہ۔ نصف شب بر آسمان روشنی چے بود، آدھی رات کو آسمان پر کیسی روشنی تھی؟ شہابہ باشد، ٹوٹا ہوا ستارہ ہوگا۔ شہابہ یعنی ٹوٹا ہوا ستارہ، باشد بودن کا مضارع، شہابہ باشد ٹوٹا ہوا ستارہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔